اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ اس نورانی وقت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں اور تجھ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور واقعات ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ ان کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کر دوں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا تذکرہ کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے خالق و مالک، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے باندیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا بانٹنا شروع کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ اکرام نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پھر سر بسجود ہو گئیں اور اسی طرح سے دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد فرمایا۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ اے اللہ تعالیٰ، تو کتنا مہربان ہے، کس قدر رحمتیں کرتا ہے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، امہات المومنین پر، بی بی فاطمہ الزہرا پر۔ ہم ان کے قدموں کے غلام ہیں، تیرے حضور حاضر ہیں اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے قدموں کے صدقے جہنم سے آزادی عطا فرمانا۔ پیاری بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی طفیل، ہم ان کے ساتھ مل کے تجھے پکارتے ہیں اور تجھ سے جنت کی بشارت مانگتے ہیں۔ آئیے دعا مانگتے ہیں، سب مل کے پکارتے ہیں اس کو ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم یہاں پہ
اس وقت نورانی وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو وہ بتاتے ہیں جس سے ہم اپنے اندر کی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے اندر کے میل کو صاف کر سکتے ہیں. پیٹ میں گیا زہر ہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے. اس لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے. جس کے بارے میں پہلے کچھ سنیں اسے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت سخت گناہ ہے. کبھی بھی کسی سے بدگمان نہ ہو اور ہر وقت ہر ایک کے لیے دعائیں کریں. ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے. دل سے نکلی دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں سب کے لیے خیر، اللہ پاک سب کا بھلا، سب کی خیر. آئیے اس کو پکارتے ہیں اور سب کا بھلا مانگتے ہیں. آج سب کا بھلا مانگتے ہیں. آئیں پکاریں بہت پیاس سے ڈوب کے کھو کے 3 بار. اللہ اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکر الحمدللہ. ہم سب اکٹھے ہیں اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے اور اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں مبارک مقدس لوگوں کی اور ان عظیم شخصیات کی جو دنیا کے لیے باعث عزت و خیر و برکت ہیں. آج ہم بات کریں گے خواتین کے بارے میں. تمام معزز خواتین کو مبارک ہو کہ وہ خاتون پیدا فرمائی گئیں. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ آسیہ علیہ السلام. سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ حضرت ہاجرہ خاتون سلام اللہ علیہ. سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ حضرت ہاجرہ خاتون سلام اللہ علیہ. سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور وہ شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ عورت تھی، محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلی جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، محترمہ حضرت خولد رضی اللہ تعالی عنہ. اور سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، حضرت ہاجرہ خاتون. سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ. اب لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا. جس نے قصر یزیدی کو لرزا دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھی، حضرت زینب بنت علی السلام اللہ علیہ. جس نے سر برہنہ بازاروں میں درباروں میں مرد کے لہجے میں خطبے دے کے تمہارے پردے کو سلامت رکھا، دین کو بچایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھی، حضرت زینب بنت علی. اے آزادی اور فحاشی کی متلاشی خواتین، تمہیں اسلام سے پہلے زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، آج تم خود مختار زندگی گزار رہی ہو. نکاح تمہارا تحفظ بھی ہے اور شان بھی. اپنے عورت ہونے پر فخر کیجیے، خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں مبارک کرے کہ اس نے ہمیں ایک خاتون بنا کے پیدا کیا اور ہم ان خواتین کی
پیروی کریں جنہوں نے دین اور دنیا میں اپنے ناموں کو بلند فرمایا۔ آئیے اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ دعائیں لے کے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ اس خوبصورت وقت میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور رب کائنات کی تعریف میں ہم رطب اللسان ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روضہ پاک پہ موجود ہیں۔ آئیے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جب کائنات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو اس وقت نہ فرشتے تھے، نہ ہی انسان اور جن، نہ ہی دوسری مخلوقات، تو اس وقت خدائے محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخت پانی کے اوپر تھا۔ سو اللہ کریم کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کروں۔ سو اس نے اپنا جمال پانی میں ظاہر فرمایا تو ایک نور خود رب العزت کی ذات پاک سے جدا ہو کر پانی میں جلوہ فرما ہو گیا، اور اللہ کی ذات سے یعنی اپنے ہی آپ کو دیکھے جا رہی تھی اور اللہ کریم اپنے آپ پر ہی فریفتہ ہو گیا، اور اس نور کا نام جو اپنی ہی ذات سے جدا ہوا، اس کا نام احمد رکھ دیا، اور احمد ہی حضور پر نور کا آسمانی نام ہے۔ پھر اس نور احمد سے تمام روحیں خلق فرما دیں اور ان ارواح کو ایک مقام پر رکھ دیا، اور وہ روحیں آہستہ آہستہ جدا ہو کر اپنے ہی محور کے گرد گھومنے لگیں، رقص کرنے لگیں۔ اس لیے روح کا ہجر اسی نور کی جدائی میں ہے۔ روح اسی لیے بے قرار و مضطر رہتی ہے، اس کی دوسری کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ روح ایک موج دریا ہے، ایک شفاف آئینہ ہے، اور اس کا ساحل نور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس مرشد کی تلاش ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ وہ روح کو اس نور تک واپس پہنچا دے جہاں سے جدا ہوئی ہے، جو وصل کا مقام ہے، اور یہی فنا و بقا ہے۔ سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ بس قید نفس ہی اصل آزادی ہے، اور جب تک نفس غالب ہے ایک پردہ ہے، سو اللہ اور بندے کے درمیان نفس کی دیوار ہے۔ جس نے نفس کو غلام بنا لیا، اپنے وصل کی طرف جانا شروع ہو گیا، وہی واصل اللہ ہو گیا۔ پھر اس لیے کہ نہ کچھ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ وہ ملال ہے، وہ بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو لا الہ الا اللہ دین ہے، اور دین کا وجود دنیا کے لفظ سے آیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصوف ہے۔ اس لیے آپ محمد وجہ تخلیق کائنات بنے۔ عبادت کرنا اللہ کریم کا قرب ہے، روح کی اللہ کی طرف پرواز ہے۔ اللہ کے قرب میں محبوب محمد کے عشق میں نکلنے والے آنسو عبادت کا افضل ترین درجہ ہے، کیونکہ آنسوؤں میں ریاکاری، دکھلاوا یا نمود و نمائش نہیں ہوتی، وہ اپنے جذبوں کے ساتھ سرشار رہتے ہیں، اور آنسو تب ہی نکلتے ہیں جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے وہی ہے جو ہر کام میں آسانی دیتا ہے، ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ کی ذات کی پہچان ہونا ہی خود میں ایک عبادت ہے، اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو روح کو اپنا اصل مقام مل جاتا ہے۔ وہ اپنے سے جدا ہوئی نور سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک مقام پر آ کر وہ اپنے اسی نور میں حائل ہو جاتی ہے، جہاں ایسا مقام آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو ہی تو ہے، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ! ایسی عبادت کا تصور ہی بہت بڑا مقام رکھتا ہے، یعنی محبوب کا تصور ہی اصل مرتبہ، اصل مقام ہے جہاں عشق تکمیل پاتا ہے۔ عبادت اور عشق کا تصور ایمان کا ایسا حصہ ہے جس سے مراد ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، اور میرے ساتھ وہ تو نور ہے آسمانوں کا، زمین کا۔ پھر اللہ نے مومن کے دل کو اپنا عرش فرما دیا، اور اسی دل میں جلوہ گر نظر آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قلب کی طرف متوجہ رہو، قلب کا ذکر سب سے بہتر ذکر ہے۔ اللہ کی ذات ایسے ہی مومن کے دل میں سمائے ہوئے ہے جیسے آنکھ میں سیاہ پتلی اور اس میں پورا آسمان سما جائے، لیکن وہ صرف انہی پہ آشکار ہوتا ہے جو اس سے آشنا ہونے کی جستجو میں رہتے ہیں، دن کے اجالوں سے نکل کر رات کے اندھیرے تک اسے پانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جس نے اس رستے کو ڈھونڈ نکالا اور نفس کی مخالفت کرتے رہے، نفس کی غلامی سے بچتے رہے، اپنے اندر بننے والے
بتوں کو توڑتے رہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر میں نے اپنا انعام کر دیا۔ ان لوگوں کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، ان کا سوز ہی اور ہوتا ہے، ان کی کیفیات بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ لوگ اپنی ہی محفل میں رہتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اندر کی روشنیوں سے مسرور ہوتے رہتے ہیں۔ عام دنیا میں رہتے ہوئے آپ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے، جو پہچان نہیں وہ پا جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قطرے سے کلثم ہو گئے۔ انسان اصل میں اسی کے معبود حقیقی کی تلاش کے لیے نکلا ہے۔ اس نے روح کی آواز پہ لبیک کہہ کر اس کی کھوج میں نکل پڑتا ہے، جو روح کا مقصود ہوتا ہے، جو روح کی جستجو رہتی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی تشنگی کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ خود کو کوستا بھی ہے، روز ارادہ بھی کرتا ہے، نفس سائل رہتا ہے، روح کو اپنے حقیقی مقام تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے نفس کی غلامی سب سے گہری غلامی ہے، جو انسان کو شیطانیت پر اکساتی ہے اور اس کی روح کی جستجو کے رخ کو موڑتی رہتی ہے۔ سو گزارش ہے، نفس کے قابو آنے سے پہلے نفس کو قابو کر لو۔ لوگوں میں خدا ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر ڈھونڈو، تعلیم اولیاء پڑھ لو، مقام فقر کو سمجھ لو، مقام انسان اور اس کی تخلیق سمجھ لو، خود کو سمجھ لو، دنیا خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ پھر تمہارا رب بھی وہی چاہے گا جو تم چاہتے ہو۔ اپنے مرکز کو مت بھولو، اپنے سفر اصل مقام کی طرف جاری رکھو۔ عاجز بن جاؤ، جھک جاؤ، رحم کرنے والے بن جاؤ، سایہ دینے والے بن جاؤ، روشنی پھیلانے والے بن جاؤ، زمانے میں مثال بن کر رہو اور آخرت میں فنا فی اللہ ہو جاؤ، اور لامکان سے لاہوت تک پرواز کرو، یہاں تک کہ کن کی آواز سنائی دینے لگے۔ انشاءاللہ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی اور کن کی آواز آئے گی۔ تو آئیے رب کو پکارتے ہیں بہت محبت سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔